السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، آج کے زمانے میں ہماری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کو سیکھنا تو چاہتی ہیں مگر ان کے پاس وقت نہیں ہے، یا تو کالج میں پڑھتی ہیں یا وہ گھریلو خواتین ہیں جو کہ قرآن کو سیکھنا چاہتی ہیں مگر یہ کہ وہ مدرسے وغیرہ نہیں جا سکتی ہیں۔ تو آج جو ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ وہ ویڈیو ہے کہ جس میں ہم قرآن کریم کو بالکل شروعات سے پڑھنا سکھائیں گے، بالکل الف با تا ثا سے لے کر کے انشاءاللہ آخر قرآن تک۔ میری پیاری بہنوں، قرآن کریم کو سیکھنا اور قرآن کریم کو سکھانا یہ سب سے زیادہ افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن ہم صحیح سے اس کے تلفظ کو، صحیح سے ان کے الفاظوں کو ادا نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ہم گنہگار ہوں گے۔ کیونکہ دیکھو دو لفظ ہیں، جیم اور زا۔ اب جیم کو بھی ہم جیم پڑھ رہے ہیں اور زا کو بھی جا پڑھ رہے ہیں، تو دیکھو دونوں کے جو معنی، اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس میں زا آیا ہوا ہے اور ہم وہاں پر اسے جا پڑھ رہے ہیں تو اس لفظ کے معنی بدل جائیں گے، قرآن کریم کے اس لفظ کے معنی بدل جائیں گے۔ اگر قرآن کریم کے لفظ کے معنی بدل گئے تو ہم پڑھنے والے گنہگار ہوں گے، اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام ہمیں اسی وقت معلوم ہوں گی کہ جب کہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا معلوم ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے قرآن کریم کو اچھا بنائیں، اپنے قرآن کریم کو بہترین بنائیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ دیکھو قیامت کے دن تمام ہی جتنے بھی ہم نے علوم سیکھے ہیں، تمام ہی جتنے بھی ہم نے علم حاصل کیے ہیں، سب سے پہلے جو ہم سے مطالبہ ہوگا وہ قرآن کا ہوگا۔ قرآن کریم تمام کتابوں میں سب سے زیادہ افضل اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے زیادہ اونچی کتاب ہے۔ اگر ہم نے صحیح سے اسی کو نہیں پڑھا تو ہمارے باقی علوم کے پڑھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے میری پیاری بہنوں، آج ہی کوشش کرو اور اپنے قرآن کریم کو ایک بہترین بناؤ، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ حدیثوں میں علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یعنی خود سیکھے بھی اور سکھائے بھی، اس شخص کو سب سے افضل انسان قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح کو جس وقت نکلو ایک قرآن کریم کی آیت سیکھ لو تو تمہیں 100 نفلوں سے زیادہ ثواب ملے گا، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنے کا بھی 100 نفلوں سے زیادہ ثواب بتلایا گیا ہے۔ تو آپ خود ہی سمجھیے کہ قرآن کریم کو سیکھنے کی اور قرآن کریم کو سکھانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہم انشاءاللہ ڈیلی اس کی کلاسز لیا کریں گے اور ڈیلی ہی آپ کو ایک اچھے طریقے سے انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو پائے گا سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے سمجھیے الف، سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ الف ہے۔ کیا ہے؟ الف، یعنی الف جو ہے یہ قرآن کریم کا جتنے بھی ہمارے حروف تہجی ہیں سب اس میں الف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے جی با۔ کیا ہے؟ با۔ با کو دیکھو ایسے نکالنا ہے، جو دونوں ہمارے ہونٹ ہیں نا اوپر نیچے والے، بالکل انہیں ملا کر با، پہلے دونوں کو ملائیے ایک ساتھ پھر نکالیے با، ٹھیک ہے؟ با کو کھینچ کر پڑھنا ہے، جو اصل ہے نا یہ با الف زبر با، ایسے، ٹھیک ہے؟ با کھینچ کر پڑھنا ہے ایک الف کے برابر۔ اس کے بعد ہے تا۔ تا کو آپ کو ایسے کرنا ہے، جو ہماری زبان کا اگلا حصہ ہے نا اس سے تھوڑا سا پیچھے، زبان جو ہماری نوک ہے اس سے تھوڑا سے پچھلے والے حصے کو ہمارے جو اوپر کے دانت ہیں نا ان کے پچھلے والے حصے سے ملائیے۔ تا، اوپر کے دانتوں کا جو پچھلا حصہ ہے اس سے ملائیے زبان کے کی نوک سے تھوڑا سا پچھلے حصے کو، تا، ایسے کر کے تا۔ اس کے بعد آتا ہے جی سا۔ سا کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ سا کو ایسے پڑھیں گے، جو زبان ہماری ہے نا، یہ جو زبان ہے ہماری جیب جو ہے اس کی نوک کو دونوں دانتوں سے تھوڑا سا باہر نکال کر سا، ٹھیک ہے؟ یعنی زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کو تھوڑا سا کھلا رکھیے اور ان کے تھوڑا سا ان سے باہر نکالیے، سا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے جی
جیم، ٹھیک ہے، جیم۔ زبان کا بالکل بیچ کا حصہ اور اوپر کا جو تالو ہے نا ہمارا، اوپر کا یہ حلق کا اوپر کا حصہ ہے، اس سے ملائیے، جیم، جیم، ٹھیک ہے۔ بالکل نکالنے کی کوشش کیجیے، شروعات میں تھوڑا سا مشکل لگے گا کہ کس طرح سے نکالیں، لیکن بعد میں جب پریکٹس ہو جائے گی تو بالکل آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جیم کے بعد ہے جی ہا، ہا کو بالکل حلق سے نکالیے، حلق سے، ہا، ہا، ٹھیک ہے، ہا کو بالکل حلق سے نکالنا ہے، حلق کے بیچ والے حصے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی خا، خا کو تھوڑا سا مطلب موٹا سا کر کے نکالیے، حلق سے ہی نکلے گا لیکن خا، خا ایسے کر کے نکالیے، خا، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے جی دال، دال۔ زبان کا تھوڑا سا پچھلا حصہ اوپر کے تالوں سے ملائیے، اوپر کے جو پچھلے دانتوں کا جو پیچھے والا حصہ ہے نا اس سے ملائیے، دال۔ اب آتا ہے جی رال، رال، رال کو ایسے نکالیے، سا کو نکالا تھا ہم نے، جیسے ہم نے سا کو نکالا تھا ویسے نکالیے، رال، ٹھیک ہے۔ اب را، را کو نا پورے منہ بھر کر نکالنا ہے، پورا گول کر کے اپنے دونوں ہونٹوں کو گول کر لیجئے، را، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے جی زا، زا، ٹھیک ہے۔ سین، سین کو بھی سین بھی ایسے نکلے گا، اس کی زبان کی نوک سے تھوڑا سا پیچھے والا جو حصہ ہے نا اسے دانتوں کے پچھلے والے حصے سے ملائیے، سین۔ پھر آتا ہے جی شین، شین کو تھوڑا سیٹی لگا کر کے، شین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی صاد، صاد کو تھوڑا دونوں ہونٹوں کو گول کر لیجئے، صاد، زاد، یہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نکلیں گے، زاد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے طا، دیکھو ایک تا ہے ایک طا ہے، تا کو نکالیں گے تا، اور طا، اس کو منہ کو ہونٹوں کو گول کر کے نکالیں گے۔ اس کے بعد ہے زا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی عین، عین کو حلق سے نکالیں گے، عین، تھوڑا سا پریکٹس کیجئے، عین۔ اس کے بعد ہے غین، غا، غا پچھلے والے حصے سے، حلق کا جو پچھلے والا حصہ ہے، غین۔ فا، اوپر کے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ سے ملائیے، فا۔ اس کے بعد ہے جی قاف، قاف حلق سے بالکل حلق سے قلقلہ، قاف۔ اس کے بعد ہے کاف، یہ کاف چھوٹے والا ہے، کاف۔ لام، میم، میم دونوں ہونٹوں کو ملا کر ایک ساتھ، میم۔ اس کے بعد ہے نون، بالکل ہونٹوں کو بالکل گول کر لیجئے، نون۔ واو، حمزہ، حمزہ، ٹھیک ہے، حمزہ کو نکالیں گے تھوڑا حلق کو موٹا کر کے، حمزہ، ہا، یہ تو ہے حلق سے نکلے گا، ہا، یہ نکلے گا ہا، تھوڑا سا موٹا کر کے، یا، اور یہ ہے یا، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر سمجھیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جو ایک جیسے ورڈ ہے، جیسے ایک تو ہوا تا، ایک ہوا سین، ایک ہوا شین، تینوں کو نکالنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ تا، تا دونوں بالکل نرم آواز سے، تا، سین، سین تیز سے، شین۔ تا کو نکالیں گے نرم آواز کے ساتھ، سین کو نکالیں گے سخت آواز کے ساتھ، اور شین کو نکالیں گے پورے اس سے مطلب سیٹی کے ساتھ، شین۔ اور سواد، سواد بھی ہے انہی میں سے ہی،
اور سواد کو نکالیں گے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے. سا سین شین صاد. ہم کیا کرتے ہیں، مطلب آج کے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے کہ ان سب کو ایک ہی سا کو بھی سا پڑھیں گے، سین کو بھی سین پڑھیں گے، سواد کو بھی سواد پڑھیں گے، سب کو سیم لیتے نہیں. بالکل جس طرح سے بتلا رہی ہوں، سا جہاں پر آئے اسے نرم آواز سے پڑھیے، سین جہاں پر آئے اسے تھوڑا تیز آواز سے پڑھیے، شین جہاں پر آئے اسے تھوڑا سیٹی سے پڑھیے، اور سواد جہاں پر آئے اسے تھوڑا سا گول کر کے پڑھیے. ٹھیک ہے، پور کر کے پڑھیے اسے. اس کے بعد ہے جی یہ ہے رال، زا، زواد اور زو. یہ بھی 4 ہیں. سب سے پہلا رال، پھر ہے زا، پھر ہے زواد، پھر ہے زو. ٹھیک ہے، رال کو پڑھیں گے بالکل نرم آواز سے. رال جیسے تھا کو پڑھا تھا، جیسے تھا کو پڑھا تھا نا ویسے پڑھیں گے رال. پھر پڑھیں گے زا، زا کو پڑھیں گے بالکل تیز سیٹی کے ساتھ، مطلب اچھے سے زا جیسے زا. اور زود اس کو پر کر کے، اور زو اسے بھی پر کر کے پڑھیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ چاروں کو رال، زا، زود اور زو. ٹھیک ہے، چاروں کو پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے. اور جیم بھی ہے، جیم، جیم کو جیم، رال، زا، زود اور زو. سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد ہے جی قاف اور کاف. قاف، قاف کو نکالیں گے بالکل حلق سے، قاف. اور کاف، اس کو نکالیں گے بالکل مطلب ویسے آہستہ سے، کاف اور قاف نکلے گا بالکل حلق سے. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہوا. اس کے بعد جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے قلوب، ایک ہوتا ہے کیفہ. قلوب میں کاف ہے تو اسے پڑھیں گے قلوب. اور کیفہ، کیفہ ایسے کیفہ، جہاں پر چھوٹا کاف آئے اسے کئی، اور جہاں پر بڑا قاف آئے اسے قلوب، قو، قو. ٹھیک ہے، حلق سے نکالنا ہے بالکل حلق کے ساتھ. اس کے بعد ہے 2 ورڈ، ہا اور ہا. ٹھیک ہے، پہلا ورڈ کیا ہے؟ ہا، اور دوسرا ہے ہا. تو ہا کو نکالیں گے بالکل حلق سے، ہا، اور ہا کو نکالیں گے بالکل آواز کو موٹی کر کے. سمجھ میں آ گیا؟ ہا جیسے کہیں پر لکھا ہوا ہے ہم. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے جی حاق. قرآن کریم میں 2 ورڈ ہیں، ایک ہے حاق، ایک ہے ہم. تو دونوں میں اس میں ہا ہے اور اس میں ہا ہے، تو اسے پڑھیں گے حاق، حاق، ہا کو نکال کر کے، اور اسے پڑھیں گے ہم، ہم، آواز کو موٹی کر کے. سمجھ میں آ گیا؟ مطلب یہ جو حرف میں نے بتلائے ہیں ان کو نکالنے کا طریقہ ہے. اچھے سے نکال کر کے ان کی ادائیگی کیجیے، بالکل اچھے سے نکالنا ہے. ایسے نکالنا ہے کہ بالکل جلدی جلدی میں قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں. قرآن کریم کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے چاہیں اسے پڑھتی جائیں، نہیں. قرآن کریم کے مطلب اچھے سے اس کے الفاظوں کو نکالنا، اس کے تلفظ کو نکالنا، اس کے مخرج کو نکال کر پڑھنا ہمارے لیے مطلب جو بہترین ہے، جو افضل کہا گیا ہے وہ اسی طرح سے ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ڈیلی کلاسز ہوا کرے گی، تو آپ کوشش کیجئے. اگر آپ کوشش کریں گے تو بالکل کوئی بھی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے.